پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں مذہبی اسکالر نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد اجمل فاروق صاحب نے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی اسلام امپلائی اور امپلائر کے حقوق اور فرائض کے حوالے سے اب مینلی اگر آن دا ہول دیکھا جائے کتنا بیلنسڈ انسٹرکشنز دیتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو صبح پاکستان کے پروگرام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمیشہ کی طرح بڑے اچھوتے اور بڑے یونیک سے موضوعات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. چلتے ہیں موضوع کی طرف. تو آجر اور اجیر یعنی مالک اور مزدور. یہ آجر وہ ہوتا ہے جو بذات خود مالک کے مقام پہ ہوتا ہے اور کسی شخص کو اجرت کے لیے لیتا ہے، اور پھر اس کو جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی اجرت دے دیتا ہے. اور دوسرا شخص اجیر ہوتا ہے جو مزدور ہے، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو مزدوری پر کام کے لیے اس آجر کے پاس مالک کے پاس جاتا ہے، اور بنیادی طور پر کبھی تو وربل ہی ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ جی یہ کام ہے اور یہ آپ نے کام مکمل کرنا ہے تو اتنی آپ کو اجرت ملے گی. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی امپلائی بن کے جاتا ہے تو وہ پر منتھ سیلری پہ متفق ہو جاتے ہیں، جو چھوٹا سا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ پر منتھ پہ ہے یا دن کی مزدوری پہ ہے یا اسپیسیفک کام پہ ہے تو وہ اجیر کہلائے گا. اب جب یہ طے ہو گیا کہ اتنی اجرت میں یہ آجر اس اجیر کو یہ کام دے گا اور وہ کام کرے گا، تو اس کے لیے یہ ایک پرانا تاریخی سلسلہ ہے. لازمی بات ہے کوئی انسان سارے کام اپنے نہیں کر سکتا. ایسا ہی اس کو اگر ہیومن سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے تو اسے کسی نہ کسی کام کے لیے باہر سے کسی اجیر کو لینا ہوتا ہے، مزدور کو لینا ہوتا ہے جو اس کی سکل ہے یا ایکسپرٹیز ہیں اگر اس کی، تو اس کے مطابق پھر اس کے مطابق وہ طے بھی کر لیتے ہیں. اب اس کو اسلام کے پس منظر میں یا اسلام کی پکچر میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو تم اپنے عہد کو، ایگریمنٹ کو مکمل کرو. جب کسی کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہو تو آجر اور اجیر بنیادی طور پہ ایک کام پر یا ایک ٹائم پر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کبھی کبھار تو وہ وربل ہوتا ہے اور کبھی ریٹن ہوتا ہے. اب اس بات کو کہ وہ مکمل کرے اللہ رب العزت نے اس کو حکم دے دیا. اب اسی کو آگے چلیں اگر لے کر کہ اجیر کو کام مکمل کرنا ہے اور آجر کو وہ مزدوری دینی ہے. پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ مزدوری جو ہے نا کبھی کسی جنس میں سے، جیسے گندم یا کھجور یا جو، جب کرنسی نہیں ہوتی تھی تو لوگ اس سے طے کر لیتے تھے اور وہ دے دیتے تھے. اب جب ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے تو موسٹلی کرنسی میں ہی مزدوری جو نا وہ طے کر لی جاتی ہے. تو اس کو کہ مکمل کام کرے آجر کا اور اجیر مکمل کام کرے اور آجر مکمل مزدوری دے، یہ باہم مال خراب نہ ہو، نہ آجر کا نہ اجیر کا تنازع نہ بنے تو مال حق کے ساتھ ثابت ہو جائے گا. اس کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو تم آپس میں مال کو باطل انداز میں نہ کھایا کرو. اچھا، اسی کے ساتھ منسلک اگر آپ دیکھیں نا ایک آیت مبارکہ کو کہ اجیر کس طرح کا ہونا چاہیے. حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. تو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت شعیب کی بیٹیاں جب کنویں پہ ملیں تو واپس آئیں تو اپنے ابا کو ارشاد فرماتی ہیں حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کو، قالت یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین. قالت احداہما یا ابت استأجر. ان میں سے ایک نے کہا اے ابا جان، ان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ اے ابا جان ان کو اجرت پہ رکھ لیجئے. ان خیر من استأجرت القوی الامین. اچھا، اب یہاں پہ اجیر کے لیے دو کوالٹیز کو بیان کیا گیا. ان خیر من استأجر، جس کو آپ اجرت پہ رکھیں گے نا، وہ بچی کہنے لگی
حضرت شعیب کی بیٹی کہنے لگی وہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. ارے واہ ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ. اللہ. یہاں پہ اجیر کے لیے مزدور کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ کوالٹیز جو حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بیٹی نے بیان فرمائیں ہر مزدور کو سامنے رکھنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا پہلے تو یہ ہے کہ قوی طاقتور ہو، جسمانی طور پہ فزیکلی وہ ٹھیک ہوگا، طاقتور ہوگا، تبھی تو مزدوری کر سکے گا نا. اچھا اب اسی کو ساتھ رکھتے ہوئے امین کی طرف آ جائیے کہ وہ امانت دار بھی ہو، کام کرنے میں ہر قسم کی خیانت کو مد نظر رکھے کہ اگر میں نے کام مکمل نہ کیا تو بھی خیانت ہوگی، اگر میں نے کام کو درمیان میں ناقص طریقے سے کام کیا تو بھی خیانت ہوگی. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے امین کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کام کرے تو مالک کی چیز کا بھی خیال رکھے اور مالک کے کلام کا بھی خیال رکھے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک میں فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت ادا کر دی. ایگزیکٹلی. اب اجرت کے لیے تو کہہ دیا گیا، اب جو اجیر ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب یہ کیونکہ یہاں پہ میں ایک وقت اور میں- چیز بھی ایڈ کروں گی کہ بہت دفعہ عزت نفس کو تحفظ کے لیے مزدور بار بار نہیں کہتا کہ مجھے چاہیے. وہ ایک دفعہ ریمائنڈر دیتا ہے، وہ دوسری دفعہ ریمائنڈر دیتا ہے، وہ بعد میں نہیں کہتا. اس کو نا یوں سمجھ لیجئے کہ جو آجر کی ڈیوٹیاں ہیں نا، جو فرائض ہیں آجر کی، مالک کی، وہ اجیر کے حقوق بنیں گے. واہ. اچھا جو اجیر کی ڈیوٹیاں ہیں نا اس کے وہ فرائض ہیں. آجر کے حقوق بنیں گے. اچھا ایک شخص کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے فرائض مکمل کرو، الٹیمیٹلی دوسرے کے حقوق پورے ہو جائیں واہ گے. واہ واہ سبحان اللہ. یہ اسلام کا بڑا پیارا ایک نظام ہے جس میں لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایٹ دا اینڈ میں آپ سے درخواست کروں گی کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو دے دیجیے. وہ ابھی رضوان بھائی نے بات کی نا کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اور آپ نے کہا نا کہ وہ عزت نفس مجروح نہ ہو، تو آجر پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو طے ہو گیا وہ اجرت دی جائے. اور این یجف عرقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دی جائے. اور اس کی پھر آجر کی ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ اس کی عزت نفس کو بھی خیال رکھا جائے. جیسا خود کھایا ایسے ہی حدیث کے مطابق اس کو کھلائے، جیسے خود پہنا حدیث کے مطابق ایسے ہی اس کو بھی پہنائے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے تھے راستے میں، اور چادر اپنے اوپر بھی وہی تھی جو مزدور غلام پر چادر تھی. کسی نے شخص نے کہا کہ آپ دونوں چادریں ایک ہی کر لیں اور مزدور غلام کو دوسری چادر دے لیں. اور اسی حدیث کو ریفر کیا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو خود پہنو وہی غلام کو پہنا. یعنی کہ آپ کے لباس آپ کی کسی طریقہ کار سے لگے نا کہ آپ الگ ہیں. اسی طرح عزت نفس کا خیال بھی تو اسی طرح ہوتا ہے نا. بے شک. تو یہ اس کی شکریہ ڈیوٹیز. ڈاکٹر محمد اجمل فاروق صاحب، بڑی آپ نے زبردست گفتگو کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو تات ہیں، ہمیں الیکٹریشین ہائر کرنا ہے، ہمیں پلمبر ہائر کرنا ہے، ہمیں گھر کے لیے ڈومیسٹک ہیلپ کو ہائر کرنا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اگر گاڑی بھی اجرت پر چاہیے تو اس کے لیے بھی اسلام نے بڑا واضح کوڈ آف کنڈکٹ کر دیا کہ جو طے کیا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے. آپ آجر ہیں یا پھر آپ اجیر ہیں، آپ نے جو طے کیا ہے، آپ نے جو عہد کیا ہے اس کو نبھانا. آپ اپنے ایک ایک رویے کے جواب دے ہیں، آپ کو اپنے ایک ایک رویے کا حساب دینا ہوگا.